میں نے ابھی ایک بات دعویٰ کیا کہ سچا عالم لوح محفوظ دیکھتا ہے، تو مجھے ایک بات یاد ہے، اورنگزیب حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان کا اکھڑ بھارت کا بادشاہ تھا لیکن حافظ قرآن تھے. یہاں تو جس کو تھوڑے سے پیسے کی چربی چڑھتی ہے اس کو پہلے دین سے نفرت ہوتی ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا اورنگزیب حافظ قرآن تھے. اور یہ بھی بتاؤں اورنگزیب نے صرف 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا تھا. سبحان اللہ 6 سبحان مہینے اللہ. میں قرآن. اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ ان کے بچے پہلے حافظ بنے، وہ حافظ نہیں تھے. اورنگزیب کے بچے حافظ قرآن بنے تھے، اورنگزیب حافظ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے دادا کو سلام کر کے آؤ. دادا کون تھے؟ شاہ جہاں، حضرت شاہ جہاں. لوگوں نے بہت بدنام کیا بیچارے اورنگزیب کو کہ ایسا تھا ویسا تھا، باپ کو قید کر دیا تھا، وہ کر سب جھوٹ پھنسا، کچھ نہیں اس کی حقیقت. غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے بھی کہا. اپنی تاریخ اپنوں سے سنو. یہ فلموں میں مت دیکھو، یہ سب جھوٹ فساد ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے سب جھوٹ فساد. اورنگزیب اپنے باپ کو اعلیٰ حضرت کہہ کے مخاطب کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اورنگزیب کے میں نے خطوط پڑھے، جہاں پناہ، عالم پناہ، ذل سبحانی، اس طرح کے القابات کے ساتھ وہ اپنے باپ کو یاد کرتے. لیکن ان کے بھائی لوگ اورنگزیب کے خلاف کان میں کچھ پھرتے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ابا ان سے ناراض رہتے تھے. تو یہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ جا کر کے صاف صفائی ہو جائے. صاف صفائی ہو گئی تو اورنگزیب نے بس اتنا کیا کہ یہ بھائی لوگ آ کر کے ابا کو بہکاتے ہیں تو بھائیوں کو ملنے نہیں دوں گا، ماموں کو ملنے نہیں دوں گا، ان سے ملنے سے روک دیا تھا. بس اسی پر اتنا کر دیا. حضرت بیدم شاہ کہتے ہیں ناکامی قسمت کی چھوٹی سی کہانی تھی، تم نے تو اسے بیدم افسانہ بنا ڈالا. چھوٹی سی بات کو یہ بھائی ماموں کو نہیں ملنے دیں گے، بھائیوں کو نہیں ملنے دیں گے، اس کو قید کر دے. باپ کو کوئی قید کرتا ہے؟ باپ کو قید. بہرحال یہ دوسری بات ہے، مغل جانے آپ جانے میں ان کی کوئی صفائی پیش کرنے نہیں آیا. لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ سلام پیش کر. بچے گئے شاہجہاں کے پاس سلام پیش کیا تو کہا آج بیٹا عید تو نہیں ہے. پوتوں سے کہا عید تو نہیں. کہا دادا آج ہم حافظ ہو گئے. چلو بابا یہاں سے کیا حافظ ہو، چلو. تو کیوں آپ کو خوشی نہیں ہے؟ خوشی ہے لیکن زیادہ خوشی اس وقت ہوتی کہ جو فائدہ ملنا ہے تو وہ تو تیرے باپ کو ملے گا، کیونکہ حافظ قرآن تو تم بنے ہو. حافظ قرآن تم بنے ہو، تمہارے باپ کو فائدہ ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ ارے مجھے تو خوشی اس دن ہوتی کہ میرا بیٹا اورنگزیب بھی حافظ قرآن بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے جا کر کے کہنے لگے اورنگزیب سارے کام کاج چھوڑ کر کمرے میں قید ہو گئے. بند کر دیا کمرہ اور کہا اس جب تک حافظ قرآن نہیں بنوں گا اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا تو آپ کو بھی مبارک ہو. بہرحال تو اورنگزیب دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. کہاں تراویح پڑھاتے تھے؟ دلی کی جامع مسجد. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں جب ہندوستان کا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے تو IAS آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ IPS آفیسر کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ ڈاکٹر اور وکیل کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ وہی دور واپس لانا ہے مسلمانوں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، ہمارا بیٹا انجینئر بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، ہمارا بچہ وکیل بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو کورٹ میں وہ سال بھر جج کی حیثیت سے بیٹھتا ہے اور جب رمضان شریف آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی مسجد میں تراویح پڑھاتا ہے. اورنگزیب تراویح پڑھا رہے. کیا پڑھا رہے تھے؟ تراویح. اب بادشاہ تراویح پڑھائے، پیر صاحب تراویح پڑھائے تو جلدی سے لقمہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ مریدین تو پھر کیا کریں گے کہ میرے پیر کو لقمہ دیتا ہے، پھر اتنی اوقات ہوگی ہے نا. تو بادشاہ پڑھائے تو پھر، لیکن یہ قرآن ہے. قرآن کوئی بھول چک کرے کوئی بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، فوراً لقمہ لگتا ہے. صحیح ہے. اورنگزیب تراویح پڑھا رہے، تراویح پڑھاتے پڑھاتے پیچھے سے آواز آئی لقمے کی. بادشاہ کا لقمہ نہیں لیا. پھر دوبارہ آواز آئی نہیں لیا لقمہ. تیسری مرتبہ آواز آئی لقمہ نہیں لیا. آگے بڑھ گئے، سلام پھیرا، پورے شاہانہ جلال کے ساتھ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے. کون گستاخ تھا جو غلط لقمہ دے رہا تھا؟ اللہ اکبر. غلط لقمہ دیتے ہو. ایک کمبل پوش عالم ربانی اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنی کمبل کو سر سے ہٹایا اور اورنگزیب
فقیر لقمہ دے رہا تھا، آپ قرآن غلط پڑھ رہے تھے، آپ سے غلطی ہو رہی، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، غلطی ہو رہی تھی۔ اورنگزیب نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے کو محب اللہ الہ آبادی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں محب اللہ الہ آبادی ہوں، آپ نے مجھے غلط لقمہ کیوں دیا؟ اورنگزیب میں نے غلط لقمہ نہیں، صحیح لقمہ دیا۔ اورنگزیب نے کہا اب یہیں پر جماعت ٹھہر جائے گی، ابھی آگے نہیں بڑھیں گے، لاؤ قرآن کے نسخے۔ پھر ایسے تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، 7 قرآن منگائے گئے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، 4 قرآن اورنگزیب کی تائید کر رہے تھے، لکھا کر کے ڈال دی اورنگزیب کے سر پہ اور کہا اب بتا کون سچا ہے، اب بتا کون سچا ہے؟ تو اورنگزیب نے قدم پکڑ کے کہا معاف کرنا، سچے تو آپ ہیں۔ لوگوں نے کہا اورنگزیب کیا دیکھا؟ جب قرآن کے 4 نسخے تمہاری تائید کر رہے تھے تو پھر تم نے قدم کیوں پکڑے؟ کہا جیسے ہی انہوں نے اپنا کمبل میرے سر پہ ڈالا تو پردے اٹھ گئے اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا قرآن مجھے نظر آ گیا، اور محب اللہ الہ آبادی جیسی تلاوت کا مجھے کہہ رہے تھے ویسا ہی قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ تب محب اللہ الہ آبادی نے کہا کہ ہم یہ مصحف دیکھ کر تلاوت نہیں کرتے جس میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم تو وہ دیکھ کر کے تلاوت کیا کرتے ہیں۔ عالم ربانی کی نگاہ لوح محفوظ تک جاتی ہے۔ کوئی اللہ والا ہو کر تو دیکھ